اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران نے خلیجی سیکیورٹی سے متعلق اپنا اہم موقف پیش کر دیا۔ ایران کے سفیر امیر سعید اروانی نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں پائیدار امن اسی وقت ممکن ہے جب ایران کے خلاف جارحیت کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ مستقبل میں حملوں کے نہ ہونے کے قابل اعتماد ضمانت ضروری ہے۔ اجلاس بحرین کی درخواست پر بلایا گیا، جہاں کئی ممالک نے آبنہ ہرمز میں ایران کے کردار پر تنقید کی۔ ایرانی سفیر نے امریکہ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، عملے کو ہراساں کر رہا ہے، جہازوں کی ضبطگی قزاقی اور دہشت گردی کے مترادف ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ کئی ممالک نے صرف ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا، امریکہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو ان اقدامات پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ بین الاقوامی بحری راستوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دنیا کو اب امریکی فوج کے مقابلے ایران کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے بات چیت، کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ اسی طرح مضبوط رہے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس روس جیسے دوست ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ واضح ہو گیا، اسلامی جمہوریہ ایران ایک مستحکم اور مضبوط نظام ہے، مشکل حالات میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کا ساتھ دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پیوٹن سے ملاقات کے بعد ایران روس تعلقات کی تعریف۔ صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کے بعد ایران اور روس کے تعلقات کو سراہا۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ خطے میں بڑی تبدیلیوں کے دوران روس کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت خوش آئند ہے۔ حالیہ واقعات نے دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی کو واضح کیا ہے۔ ایران اور روس کے تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ ہم اس یکجہتی کے شکر گزار ہیں اور سفارتکاری کے لیے روس کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے خبردار کیا ہے کہ جو کمپنیاں ایران کی فضائی کمپنیوں کو خدمات فراہم کریں گی وہ امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اپنے دائرۂ اختیار میں موجود کمپنیوں کو ایران کے طیاروں کو سہولیات دینے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، جن میں ایندھن، خوراک، لینڈنگ فیس اور مرمت جیسے خدمات شامل ہیں۔ اسکاٹ بیسن نے اپنے ایکس بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی تیل کی صنعت شدید دباؤ کا شکار ہے اور مستقبل میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق امریکی اقدامات کے باعث ایران کی آئل انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے اور تیل نکالنے کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ ٹرمپ ایران کی جنگ ختم کرنے کی تجویز قبول کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی عہدیدار ہنری ایس ینشر کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ عالمی معیشت پر بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایران کی پیشکش پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور ان کی سیکیورٹی ٹیم اس تجویز کا جائزہ لے رہی ہے، جبکہ آبنہ ہرمز کی بحالی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ ایران کی جنگ ختم کرنے کی تجویز قبول کر سکتے ہیں۔ جوہری معاملہ حل کرنا مشکل ہوگا، تاہم آبنہ ہرمز کے مسئلے پر پیش رفت آسان ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات میں ایران کی نئی امن تجویز پر غور شروع کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ ایران کی تازہ ترین تجویز سے ناخوش ہیں کیونکہ اس میں جوہری پروگرام کے مسئلے پر توجہ شامل نہیں کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ایرانی تجویز میں آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش بھی شامل ہے، تاہم صدر ٹرمپ کی ریڈ لائنز واضح ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کوئی ایسا معاہدہ قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت دی جائے۔